مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، الحمدللہ عز وجل سابقہ ہفتے سے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس میں مفتی صاحب کی فزیکل شرکت جو ہے وہ انشاءاللہ عز وجل آج سے ہو رہی ہے، اور اب کنٹینیو مفتی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ حسب معمول آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کے واٹس ایپ پیغامات ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ٹیکسٹ کے ذریعے آنے والے سوالات، سوشل میڈیا کے پیجز پہ آنے والے سوالات کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ایک خاص دائرے میں ہونے چاہیے، یعنی مالی لین دین، کاروبار اور تجارت، ملازمت، اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کے اشکالات ہیں، آپ کے سوالات ہیں، آپ کو کوئی الجھن ہے تو آپ کال کیجئے، آپ واٹس ایپ کیجئے، آپ ٹیکسٹ میسیجز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل بھی کیا جائے گا، مفتی صاحب کی طرف بڑھایا بھی جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب شریعت اسلامیہ نے جو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تجارت کے بھی مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک وقفے کے بعد ایک اسپیس آیا کہ مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت آپ کنٹینیو دیکھ رہے تھے، لیکن لاسٹ ایئر نومبر میں ایک اسپیس آیا جولائی 2017 تک کہ اس میں یہ احکام تجارت مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا۔ اب الحمدللہ عز و جل دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، تو میں مفتی صاحب کی طرف تو بڑھ رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر اس سوال کی ساتھ بڑھ رہا ہوں مفتی صاحب کی طرف کہ مفتی صاحب تجارت کے مسائل کے ساتھ خاص ہے یہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت، اور آپ ایک اپنی لگن جذبے کے تحت کرتے ہیں، لیکن تجارت کے جو مسائل ہیں شریعت نے جو عطا فرمائے، قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں، ان کے سیکھنے کے کیا فوائد، کیا برکات ہیں، ان کو سیکھ کر جب ہم تجارت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہیں سیکھے جاتے تو تجارت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کرتے ہیں۔ آپ الحمدللہ عز و جل حرمین شریفین سے بھی ہو کر آئیں، عمرہ شریف کیا ہے، رمضان شریف میں وہیں تھے، تو وہاں کے بھی اگر کچھ جذبات، کچھ کیفیات ہوں تو وہ بھی شیئر کیجئے۔ الحمدللہ ایک نئے سیٹ پر ہم نے سلسلہ شروع کیا، اب میرا خیال میں نے اتنے سارے سوالات رکھ دیے کچھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی بہت ہی خوبصورت اور جاذب نظر سیٹ ہے، ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ بالکل ایک اجلا اجلا سیٹ انہوں نے بنایا ہے۔ کچھ جو ہے وہ فزیکل چیزیں بھی رکھی ہیں، ترازو بھی رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تولنے کی بڑی اہمیت ہے، جی، وزن کی بڑی اہمیت ہے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے خاص تاکید فرمائی ہے۔ حرمین طیبین سے جو آتا ہے نا جی، اس کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ وہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، صحیح، میں کہاں آ گیا، چٹکی بھر کے دیکھو میں کہاں آ گیا۔ ٹھیک، اور جب وہاں سے آ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، کہ وہاں گیا ہوا تھا۔ بس وہ یادیں ہیں
اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جو مدعا آپ کا ہے جی وہ یہ ہے کہ آخر تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ جی اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ تلاوت قرآن کرنا، نماز پڑھنا، اذکار کرنا، جو عبادات ہیں ٹھیک وہ تو ایک مسلمان کرتا ہی ہے، ٹھیک لیکن تجارت کیوں؟ صحیح۔ اچھا صاحب یہاں پہ ایک بات اور جیسے تجارت ہے نا، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ شمار کیا جاتا ہے، تو یہ پہلو ہے۔ یہ پہلو ہے نا۔ جی نہیں، ایک تو فرق یوں واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام نے جو علم دین کی اہمیت بیان کی ہے ٹھیک اور دین سیکھنا جو فرض قرار دیا ہے جی اس میں ایک تقسیم بندی کی ہے ٹھیک کہ جو بندہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو جی اس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہوں گے۔ ٹھیک عبادات کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک عبادات کا جو معاملہ ہے جی ہر مسلمان پر جو ہے وہ عبادات لازم ہے، ٹھیک یعنی شرائط کے ساتھ۔ بالغ ہوا ٹھیک تو نماز فرض ہے، ٹھیک روزہ فرض ہے، صحیح مال موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور مال موجود ہے، حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ تو عبادات کا جو معاملہ ہے وہ ہر مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک لیکن جو دیگر مسائل ہیں وہ حسب شعبہ، حسب تعلق اور حسب مصروفیات رکھے گئے ہیں۔ ٹھیک مثال کے طور پر ایک آدمی کما رہا ہے ٹھیک اور اس کی شادی کی کوئی جو ہے نا وہ ترکیب نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہتا، ایک مثال ہے، کرنا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، ابھی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ایسا۔ کرنا بھی نہیں چاہ رہا، صحیح ہے، تو اس پر اب شادی کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک شادی ہو گئی تو اب جداگانہ کیفیت ہوگی، صحیح، بچے ہو گئے، اب بچوں کو کیسے جو ہے وہ تربیت کرے، تربیت اولاد۔ گھر کو کیسے چلائے بہتر انداز میں۔ ٹھیک تو یوں بندہ جس فیلڈ میں بھی قدم رکھے گا جی وہ شتر بے مہار نہیں ہے۔ صحیح، ہر فیلڈ کے اندر اسے شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں حلال و حرام کے تعلق سے، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اب تجارت کا جو معاملہ ہے، جی تجارت چونکہ ذریعہ آمدنی ہے صحیح، اور ہر شخص اپنے حسب منشا اور حسب توفیق اپنی تجارت تک محدود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوں کہہ لیجئے میں مختلف زاویے سے کلام کرنے جا رہا ہوں جی کہ جس کی تجارت کا زاویہ جتنا وسیع ہوگا ٹھیک ہے، مسائل سیکھنے کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کاروبار چھوٹا ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بڑا ہوتا جائے گا تو بڑھتی جائے گی۔ مسائل سیکھنے کی جو اہمیت ہے جی وہ اور بڑھتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی گاؤں کے اندر جی ایک کسان رہتا ہے، ٹھیک ہے، دو چار اس کے پاس بکریاں ہیں، ٹھیک ان کا وہ دودھ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی زمین ہے، صرف اپنے گزارے کے لیے تھوڑے سے بیج ڈالتا ہے، کچھ بیج رکھ لیتا ہے اگلے سال کے لیے، ٹھیک اور کچھ جو فصل آتی ہے وہ گھر میں استعمال کر لیتا ہے۔ صحیح، ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے، ٹھیک لیکن تجارت نہیں کر رہا یہ۔ ٹھیک ہے تو ذریعہ آمدنی۔ دو چار بکریاں وراثت میں ملی تھیں وہی بڑھتی گئی ہیں، ٹھیک نہ یہ فروخت کر رہا ہے ان کو، نہ اسے اناج خریدنا پڑتا ہے، نہ اناج بیچنا پڑتا ہے۔ ذریعہ آمدنی اس کا بھی ہے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے۔ تو اب جو تجارت کے وسیع احکام ہیں جی اس شخص کے لیے سیکھنا فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جس کا کام جتنا بڑھتا چلا جائے گا، جی مطلب ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، تو پھر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو بکریاں جب لیتا اور دیتا ہے جی دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹنرشپ کر لیتا ہے۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں بھی کسی کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ صحیح،
تو بٹائی کے مسائل، شرکت کے مسائل یہ متوجہ ہوں گے. ٹھیک. ایک شخص سے اس کا کاروبار بڑھتا ہے، وہ ملازمین کو رکھ لیتا ہے، صحیح. تو کسی کو ملازم رکھنا بھی لین دین کا ایک شعبہ ہے. اب اس کے جو مسائل ہیں وہ متوجہ ہوں گے. کوئی کمپنی بنا لیتا ہے، جی. انڈسٹری بنا لیتا ہے، کارپوریٹ لیول پر آ جاتا ہے، تو جتنی زیادہ کاروبار میں وسعت ہوتی جائے گی، جی. لین دین بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک. ڈیلنگ بڑھتی چلی جائے گی. صحیح. ہر ڈیلنگ محتاج ہے صحیح یا غلط کہلانے کی. ٹھیک ہے. کوئی بھی ڈیل کی ہے، جو بھی معاملہ کیا. شرعی اعتبار سے تو وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح ہونے کے لیے بھی علم ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علم ضروری ہے. علم ہوگا تو ہی پتہ چلے گا. علم ہوگا تو پتہ چلے گا. ٹھیک. تو غلطی سے بچنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور صحیح کی ادائیگی کے لیے بھی علم ضروری ہے. ٹھیک. تو یوں ایک مسلمان تاجر جی. کسی طور پر بھی جی. بے نیاز نہیں ہو سکتا دینی مسائل کو جاننے سے. ٹھیک. دینی مسائل کا جاننا حسب کاروبار کی وسعت جی. چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک. لازم ہے ہر تاجر پر کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے. ٹھیک. اب ہر تاجر جو ہے وہ ایک جیسی تجارت نہیں کرتا. صحیح. یعنی ایک تاجر وہ ہے جو دکان ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کا کام ہے بیچنا اور خریدنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں، بیچنا اور خریدنا، جی. ان کے مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہوگا. ٹھیک ہے. ایک آدمی وہ ہے جو انویسٹروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کے پیسے ملاتا ہے، ٹھیک ہے. شرکت کرتا ہے اور خریدتا اور بیچتا بھی ہے. جی. اب ایک چیز مزید ایڈ ہو گئی ہے. ٹھیک. دو چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جن کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا. یعنی دو چیپٹر ایسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے. کہ جن کے حوالے سے مسائل سیکھنا ضروری ہوگا. یعنی ڈائمینشن بڑھے گی تو اس سیکھنے کی اہمیت بالکل. بھی بڑھے گی. ڈائمینشن، اینگل، زاویے، تجارت کا جو چیپٹر ہے جی. اتنا وسیع اگرچہ کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک محدود چیپٹر ہے. صحیح ہے. ظاہر بات ہے پورے دین اسلام کی تعلیمات تجارت میں تھوڑی سما گئی کیونکہ ہیں. یہ اس کا ایک جز ہے. دین اسلام کی تعلیمات کا ایک جز ہے ٹھیک. تجارت. ٹھیک. لیکن تجارت بہرحال ایک وسیع چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اب مفتی اب آپ کی بات سے ایک بات یہ میرا سوال کرنے کا ذہن بن رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک چھوٹا تاجر ہے، ایک محدود پیمانے پہ تجارت کر رہا ہے، ایک بڑا وسیع پیمانے پہ کر رہا ہے یا اس کی ڈائمینشن زیادہ ہیں، جی. تو اس کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تجارت کے مسائل سیکھنے سے. کیونکہ آپ مدنی چینل پر بھی یہی سلسلہ کرتے ہیں اور دارالفتہ اہل سنت میں بھی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی کثرت کے ساتھ جو ہے کاروباری حضرات آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تجارتی مسائل پوچھنے کے حوالے سے. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ مطلب چھوٹے تاجر جو ہوتے ہیں ایک چھوٹی کیٹیگری پہ یا ایک خاص نوعیت کی تجارت کرنے والے افراد جو ہیں وہ زیادہ رجوع کرتے ہیں، یا جن کی ڈائمنشن زیادہ ہوتی ہیں، جن کا کاروبار زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے؟ آپ نے کیا محسوس کیا اگر ایسے کچھ؟ دیکھیں، میں کروڑوں عوام میں سے ایک فرد ہوں. ٹھیک ہے. تو میں پورے معاشرے پر تو کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. ٹھیک. لیکن اتنا ضرور احساس ہوتا ہے کہ اس شعبے کے حوالے سے جی. لوگوں کی جو عدم توجہ ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک. یعنی جو ایک دینی شعور ہے وہ کم ہے. ٹھیک. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور اس میں باریکیاں نہیں ہیں، تو بہت ساری غلطیاں بھی کر رہے ہوتے اور ہیں. نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں ہم تو. ایسا بھی ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. بات تو چوک جاتے ہیں، اچھا ہم سودی معاملہ کر رہے تھے. مطلب سود سے ان کو نفرت ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن چونکہ پتہ نہیں ہوتا، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے خالصتاً سود ہے، ٹھیک. تو واقعتاً ایسے لوگ بھی ہیں جو کپ کپا جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، تائب ہوتے ہیں. ٹھیک. علم دین اگر ہوتا تو ایسی نوبت نہ آتی. ٹھیک. لیکن یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جب پتہ چلا تو فوراً تائب ہوئے اور روک تھام کی. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں اس کام سنتے ہیں اس کام نکال دیتے ہیں. ٹھیک. کوئی شعور ہی نہیں ہوتا انہیں. صحیح. اللہ رب العزت ہمیں تجارتی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا. مفتی اب ویسے اکثریت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک عمر پہ آنے کے بعد تو شاید ہر مسلمان ہی بالخصوص مرد اسلامی بھائی جو ہیں تو یہ تو کاروبار سے یا لین دین کے معاملے سے، آمدنی کے معاملے سے کسی نہ کسی طریقے سے دو چار ہوتے ہی ہیں.
تو اس حوالے سے ان کو مسائل سیکھنا زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے تکو کرنا. اور میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عبدالحبیب بھائی ہمارے رکن شورا ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تاجروں کے لیے تو یہ سلسلہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ کال کریں گے اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی کال کو موقع مل گیا اور سوال جو ہے مفتی صاحب کو پیش کر دیا گیا، تو انشاءاللہ عز و جل بنیادی شرعی معلومات جو ہوگی وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی، اور مزید اگر درکار ہوگی تو پھر آپ کو ویسے بھی بتا دیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے آگے. بہرحال صاحب کالز کی طرف بڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا اور کال لیتے ہیں. جی پہلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بزنس دو لوگ اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں جس میں دو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، جس میں ایک بندے کی انویسٹمنٹ جو ہے 1 لاکھ روپے ہے اور دوسرے بندے کی انویسٹمنٹ 50,000 روپے ہے. دوسرا بندہ جس کی انویسٹمنٹ 50,000 روپے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری مارکیٹ میں گڈ ول زیادہ ہے، میرے نام سے ہماری فرم بہت جلدی کامیاب ہوگی، کیونکہ اس کے کانٹریکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو نفع ہوگا وہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. اس بارے میں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. دونوں کے پیسے یا ایک کے پیسے؟ ایک کے پیسے. ایک کے پیسے جی، ایک کے 50,000 روپے، دوسرے کی جو ہے وہ گڈ ول ہے، اس بیس پہ وہ پارٹنرشپ یا تجارت ہونے جا رہی ہے. ہاں دونوں کے پیسے نا. دونوں کے پیسے. انویسٹمنٹ موڈ کے اندر دو ہی طریقے ہیں. جی جب آپ کسی کو ساتھ ملا کر کام کرتے ہیں جی تو دو ہی طریقے ہیں. جی. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہو دوسرے کی محنت ہو، ٹھیک ہے. اسے مداربت کہتے ہیں ٹھیک ہے. یا سلپنگ پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے پیسے ہوں، اگرچہ کہ وہ کم زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. ریشو میں فرق ہو. ریشو میں فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو شرکت ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کے جو مسائل ہیں وہ شرکت کے باب میں شمار ہوں گے اور شرکت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے جی اس کے اندر تجارت کورس کا ایک فولڈر ہے. ٹھیک ہے. غالباً 2010 میں تجارت کورس کے نام سے کورس ہوا تھا. اس میں 12 یا 15 لیکچرز موجود ہیں، 1-1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کے لیکچر ہیں. تو جو بیسک چیزیں ہیں تجارت کی وہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. ٹھیک. شرکت کے حوالے سے بھی ایک لیکچر ہے، میرا ہی لیکچر اس میں. تو اس میں شرکت کی جو بنیادی بیسکس ہیں، بنیادی معلومات ہیں، وہ اس میں بیان کی گئی ہیں. تو 2 ضابطے میں یہ عرض کرتا ہوں. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ جب 2 افراد مل کر اپنے پیسے ملائیں گے جنہیں کیپٹل کہا جاتا ہے، جی اس کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے جی تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا دونوں کا. کیپٹل کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نقصان اگر ہوتا ہے تو کیپٹل کے حساب سے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک ضابطہ ہے. ٹھیک ہے. نقصان کے حوالے سے مطلب یہ ایک ضابطہ ٹھیک ہے. ایک ضابطہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ نفع کی مقدار کیپٹل کے حساب سے رکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. جس کے کم پیسے ہیں وہ زیادہ نفع رکھ سکتا ہے. ٹھیک. جس کے زیادہ پیسے ہیں اس کا کم نفع رکھا جا سکتا ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا مثال کے طور پر ایک کے 50,000 روپے ہیں اور ایک کے 1 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک ہے. نفع انہوں نے رکھ لیا برابر. صحیح ہے. اور 50,000 والا کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کم رقم والا اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو اس کے کیپٹل سے زیادہ نفع نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. اگر کم نفع والا کام کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سلیپنگ پارٹنر بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی سلیپنگ پارٹنر کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ دونوں دونوں پیسے ملانے کے بعد دونوں ہی کام کریں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کم پیسے والا کام کر رہا ہے جی فیلڈ میں، اگرچہ کہ وہ کم کام کرتا ہے، ایکٹیو ہے، تھوڑا بہت ایکٹیو ہے، اگرچہ کہ ٹھیک. تھوڑا بہت ایکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ اپنے کیپٹل سے زیادہ نفع رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرا نفع ہوگا 90%. ٹھیک ہے. اور اگرچہ کہ تم نے 1 لاکھ روپیہ ملایا ہے، ٹھیک. تمہارا نفع ہوگا 10%. ٹھیک ہے. اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 ضابطے میں نے عرض کیے ہیں، جی. ان 2 ضابطوں سے امید ہے کہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا تھا جی. ان کی تشفی ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھیں. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. غلام مصطفیٰ اتاری گریس سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ 2 اسلامی بھائی ہیں جو گوشت کے کاروبار سے دونوں جو ہے وہ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اس طرح کہ ایک جو ہے وہ گوشت کا کام جانتا ہے، مثلا جانور خریدنا اور اس کو ذبح کر کے گوشت وغیرہ بنانے کا کام جانتا ہے. دوسرا جو ہے اس کے وہ تعلقات ہیں، اس کے بعد گوشت کے گاہک وغیرہ ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ دونوں اگر وہ اس سے منافع حاصل کریں تو کس طرح کریں؟ دونوں کو برابر اخراجات کرنا پڑیں گے، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جس کے گاہک ہیں وہ دوسرے اسلامی بھائی کو پیسے دے اور وہ جانور خرید کر اس کو ذبح کر کے اس کو فروخت کرے، اور دونوں اس میں سے پرافٹ جو ہے وہ آدھا آدھا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. سب یہ بھی شراکت. انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں. جی. دیکھیں یہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ مداربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر گھر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ورکر ہے اس نے وہ کاروبار لے کر چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی صورت میں یہ نہیں ہے. دونوں کے پاس 2 ہنر ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں فیلڈز جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو لا محالہ دونوں کو فیلڈ میں رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جب فیلڈ میں رہنا پڑے گا تو مداربت تو نہیں ہو پائے گی. صحیح. اب یہ شرکت کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ جتنے پیسوں سے کام چل سکتا ہے صحیح. دونوں جو ہے مجموعی طور پر اتنے پیسے جمع کر لیں. ٹھیک ہے. جو پچھلے مسئلے کے اندر میں جواب دیا ہے جی. کہ 2 شریکوں کا کیپٹل ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کم زیادہ ہو سکتا کم زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک تو ہے. وہ اصول یہاں بھی لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اعتبار سے وہ شامل ہو جائے. ٹھیک. اور دونوں جو ہے وہ نفع کا ریشو بھی طے کر لیں. ٹھیک. اب کام کیسے ہوگا؟ ٹھیک. کام ایسے ہوگا کہ جب یہ جانور خریدیں گے جی. تو جانور کا خریدنا جو ہے تجارت ہوگی. صحیح ہے. جانور خریدا، اس پر پھر محنت کی، ٹھیک. تو ذبح کیا، اسے پارسل کیا، اس کو دکان میں رکھا، سپلائی کیا. تو اب جو ایکسپنسز آئیں گے اس کو ہٹا کر جو بچے گا وہ نفع کہلائے گا. بالکل. اس طریقے سے جو ہے یہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور شرکت جو ہے، شرکت کے بڑے فضائل آئے ہیں روایتوں میں. ٹھیک. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جی. کہ اللہ تبارک و تعالی 2 شریکوں میں تیسرا ہوتا ہے اللہ اکبر. جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں، یعنی خلاف شرع کام نہ کریں. ٹھیک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، برکت اور اعانت شامل رہتی ہے سبحان 2 اللہ. شریکوں کے ساتھ جب تک کہ وہ راست داری کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہیں. ٹھیک. ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لے کر حاضر ہوئی. ٹھیک. بچوں سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پیار ہوتا تھا. جی. آپ نے شفقتوں سے نوازا، سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا فرمائی. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا، دعا بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام کی دعا ہے، رد جی. تھوڑی جائے گی. برکت کی دعا دے دی گئی انہیں. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لیے نکلتے
تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جی جن میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا گیا، ماشاءاللہ، وہ ان سے درخواست کرتے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں۔ کیا بات ہے، یعنی وہ یوں ہوتا ہوگا کہ نکلے، ایک ڈیل کی اور واپس آ گئے، ٹھیک، شام کو حساب ہو گیا، ٹھیک، کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے، سبحان اللہ، ہمارا پیسہ بھی شامل کر لیں۔ سبحان اللہ، شرکت کی صورت ہوا کرتی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بسا اوقات نفع اتنا زیادہ ہوتا کہ پورا پورا اونٹ نفع میں آ جاتا، اللہ، ایک ہی ڈیل میں، ایک ہی ڈیل میں۔ تو یوں شرکت کے تعلق سے شرکت کا جواز، شرکت کی اہمیت، شرکت کا طریقہ کار، برکت کی نوید ہے، دو افراد کو کا مل کر کام کرنا، وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور کسی کا اس میں کلام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، میں تو ویسے ہی عذرائے تفنن عرض کیا ہے۔ البتہ برکت کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ جی، جو دوسری روایت میں نے عرض کی اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ شریک جب دیانتداری کے ساتھ اپنا معاملہ انجام دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برکت شامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو خصوصیت تھی ان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انہیں دعا دی، ٹھیک، لیکن جو لوگ شرکت آسن انداز میں کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ان کے کام میں بھی برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک تعداد میں پہلو پایا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا کاروبار یا کام کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے یا مشائخ سے یا خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے جا کے عرض کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، تو وہ بھی اس سے ثبوت بنے گا اس کا؟ دعائیں لینا جو ہے بلا شبہ سعادت کی بات ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، جی، یعنی وہ محتاج سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، وہ اپنے آپ کو عاجزی پر پیش کرتا ہے، ٹھیک، عاجزی پر پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دعائیں لے کر پھر اس کا آغاز کروں۔ اور واقعتاً جب دعائیں ساتھ ہوتی ہیں نا جی، تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہے ہیں میرے، مشکل کام پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ نے پتہ نہیں کس انداز میں بات چھیڑ دی ہے، کافی عرصے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ جی، شروع ہو رہا تھا، تو میں نے آج کافی کوشش کی کہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعائیں لوں، اللہ، عرض کروں کہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ جی، خیر میری حاضری نہیں ہو پائی۔ دعاؤں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے ایک تو بندہ دوسروں سے دعائیں لیتا ہے، ٹھیک، لیکن جب بندہ کسی کام کا آغاز کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت طلب کرنی چاہیے، طلب کرے، استعانت کرے، مدد طلب کرے، برکت طلب کرے۔ مختلف دعائیں حدیث میں آتی ہیں، مثال کے طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو آسان فرما دے، مکمل فرما دے، اور بہت ساری دعائیں ایسی آتی ہیں۔ تو بندہ اپنے کام کے آغاز میں دعا جب کرتا ہے جی، تو وہ دعا کرنا بھی ایک سعادت مندی ہے، یعنی دعا یاد رہنا، ٹھیک، کہ دعا کرنی، دعا کرنی ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ٹھیک، تو جو لوگ اپنے کام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں یقینی طور پر غیبی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ٹھیک، تو جواب ہمارا پورا ہوا ہے اس کا؟ جی، جواب پورا سوال کا اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی، سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں لیکن میں جو نا اثار کر رہا ہوں اس وقت، اثار کی میری نیت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد آپ کے لنک میں آئے تو ان کی کچھ نہ کچھ بہرحال۔ اب یہ تو ایک فقہی بحث چھیڑ دی آپ نے کہ اثار کس کام میں ہو سکتا ہے اور کس کام میں نہیں، اللہ اکبر، تو خیر مجازن آپ نے ذکر کیا ہے، جی، ورنہ تو میزبان کا جو حصہ ہے وہ ہے، وہ ہوتا نہیں ہے ہمارے پروگرام میں، ٹھیک ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال کرنا چاہے تو وہ کر لے، ورنہ اصل حق تو عوام کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کال لے لیتے ہیں۔ جی، میں منور اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ گھر جو کرائے پر دیا جاتا ہے تو اس کا ایڈوانس لیا جاتا ہے، تو یہ ایڈوانس لینا کیسا اور پھر اس کی رولنگ کرنا کیسا، اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جس سے ہم ایڈوانس لے رہے ہیں اسے ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی جب تک آپ کرایہ دار ہیں تو یہ ایڈوانس جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کو میں اپنے استعمال میں لوں گا اور اس کا استعمال کروں گا، اگر یہ بات کر لی جائے، اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہا جائے کہ بھائی اگر آپ مجھے ایڈوانس زیادہ دیں گے تو میں آپ کو کرائے میں کمی کر دوں گا،
اس لیے کہ مجھے ایڈوانس کی ضرورت ہے اور مجھے آگے پیمنٹ کرنی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہی ساتھ غالباً 2 سوال کر دیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی تفصیل اور شرح اور بس کے ساتھ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ جی اس کا اصل مقصود یہ تھا کہ جو آخری سوال ہے نا، جی وہ ان کا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے تو جو ایڈوانس لیا جاتا ہے جی کرایہ داری کے عمل میں، بظاہر تو وہ زر ضمانت ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ پتہ چلے کہ جناب راتوں رات کرایہ دار سامان شفٹ کر کے فرار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے جو پیسے ہیں اس سے ریکوری کی جا سکے۔ ٹھیک ہے زر ضمانت جو ہے، ضمانت کے طور پہ ہوتا ہے، جی ضمانت کے طور پر ہوتے ہیں پیسے۔ زر ضمانت جو ہے جی اس کا حکم تو کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے لیکن فقہا نے اس پر امانت کا حکم نہیں لگایا، ٹھیک ہے بلکہ جو ایڈوانس کی رقم ہے اسے قرض قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے قرض جو ہے جب بھی کسی سے لیا جاتا ہے جی تو وہ شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں لیا جاتا، قرض ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو ایڈوانس کی رقم پر حکمن جی قرض کا حکم کا حکم ہوتا ہے ٹھیک۔ کہ ایڈوانس جو ہے یہ قرض ہے، جی ایڈوانس جو ہے وہ قرض ہے۔ ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ قرض کو سامنے رکھ کر ہی اس کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے تو یہ رقم تو اس کی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نہ یہ رہن کے طور پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، مالک تو ہے نہیں ہے۔ کیونکہ جو رقم رہن میں ہو جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے تو جو کرایہ دار ہے وہ اس رقم کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ صحیح ہے جو رقم ایڈوانس میں رکھی گئی ہے، کرایہ دار کی رقم ہے، وہ اس پر ایڈوانس نکالتا ہے، ٹھیک اس کو قرض کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو جو رقم قرض کے طور پر لی جائے، جو بھی لینے والا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک مکان جو ہے ایڈوانس کی رقم کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی رولنگ میں رکھ سکتا ہے۔ صحیح یہ تو تھا سوال کے پہلے حصے کا جواب۔ ٹھیک اب دوسرا حصہ کہ یہ آفر کرنا کہ مجھے قرض زیادہ دو، ٹھیک ہے میں کرایہ کم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ کرائے کی جو کمی ہے جی یہ کسی اخلاقی معاہدے کا حصہ ہے، کسی احسان کے بدلے میں ہے، ٹھیک ہے کوئی رشتہ داری کے بدلے میں ہے، ٹھیک تو دوستی کے بدلے میں ہے۔ ٹھیک ہے جب سامنے والا چیخ چیخ کر اعلانیہ صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے دو، میں کرایہ کم کروں گا، ٹھیک تو لا محالہ ہر ایک پر یہ بات واضح ہے کہ وہ قرضے کی بنیاد پر کرایہ کم کر رہا ہے۔ ٹھیک تو وہ جو حدیث پاک ہے اس کا انطباق یہاں بڑا واضح ہے کہ کلو قرض جرا منفیۃ فہو ربا، ٹھیک کہ ہر وہ قرض جس پر نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ ٹھیک تو یہ بات مشروط کرنا کہ جناب ایڈوانس بڑھا دو، کرایہ کم کر دیں گے، اس معاملے کو سود کی طرف لے جاتا ہے، اور اب جو کرایہ کم کرنا ہے وہ گویا کہ قرض دینے والے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ٹھیک یہ سودا بھی سودی سودا بن جاتا ہے۔ صحیح اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کہاں سے سود آ گیا، اور یہ قرض نہیں ہے، اور یہ نہیں اور وہ نہیں ہے۔ اب اس اعتراض کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، ٹھیک صورت تو بڑی واضح ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے، صراحت کر رہا ہے۔ بڑی واضح ہے۔ اور مارکیٹ پریکٹس کیا ہے، علماء پر یہ بات لازم ہے کہ لوگوں کا عرف دیکھ کر پھر حکم بیان کریں۔ ٹھیک مارکیٹ پریکٹس کیا ہے، مارکیٹ میں تو لوگ آفرے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی 10 لاکھ دے دو مفت دے دوں گا۔ جی بالکل یعنی بالکل ہمارے پاس کوئی ایک دو نہیں، درجنوں لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں، اور پنجاب میں سلسلہ زیادہ ہے جی کہ مفت گھر کرائے پر دینے کی پریکٹس بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جی بالکل کیوں مفت دے رہا ہے جناب وہ؟ اس لیے کہ عام ایڈوانس تھا 50,000 1 لاکھ روپے، اس نے دے دیا 10 لاکھ روپے، 5 سال کے لیے دے دیا۔ تو جناب گھر ہی دے دیا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ قرض کے بدلے میں نفع ہے۔ ٹھیک ایسا معاملہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے۔ البتہ جی جتنا مارکیٹ میں رائج ہے، جی مثال کے طور پر کسی مارکیٹ میں 50,000 ایڈوانس رائج ہے، آپ اتنا ہی ایڈوانس لیتے ہیں ٹھیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کرایہ کم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، نہیں؟ کرایہ کم
کیوں کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کرے بات گا؟ ہے میری کسی سے دوستی ہے، مثال کے طور پر دوستی کی وجہ سے کر رہا ہے ایک الگ صورت ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا ہے الگ صورت ہے. ٹھیک بعض اوقات بندے کو ترس آ جاتا ہے کہ یار غریب آدمی ہے، پہلے نقصان اٹھا چکا ہے، ٹھیک ہے، چلو تھوڑا سا کرایہ کم کر دوں. ٹھیک تو اغراض جو ہے جی. انما الامور بالمقاصد، ٹھیک ہے، مقاصد پر دار و مدار ہے، اغراض کیا ہیں وہ دیکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. مجھ سے وقت تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، انشاءاللہ ضرور اب اگلے ہفتے ہی باقی کالز دیکھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ کو شامل ہونے کے لیے اگلے ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. آئندہ اتوار کو کوشش یہی ہوگی اسی وقت میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ سلسلہ ہمارا ہوتا ہے باب المدینہ کراچی کے وقت کے مطابق. تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے بھی، آئندہ اتوار کے دن بھی یہ لائیو ہوگا مغرب کی نماز کے بعد. تو اس میں آپ کی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے، واٹس ایپ بھی شامل کریں گے، آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے. اور ہماری نیت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ کے جو سوالات ہوں ان میں سے بھی منتخب سوالات سلسلے میں شامل کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ہی بالکل آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ عز و جل 13 جولائی بروز جمعرات رات 10:15 بجے مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے جو کئی سالوں سے اس سیزن میں ہوتا ہے، حج کے سیزن میں ہوتا ہے. مفتی صاحب کرتے ہیں، شرعی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، طریقہ کار بتاتے ہیں کس چیز کا حج پر جانے والوں کا. آج حج تربیتی اجتماع بھی ہوا اور اب تسلسل کے ساتھ ہر جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل رات کا مبیش 10:15 بجے سلسلہ ہوگا. احکام حج مفتی صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول حجاج کی حرمین شریفین جانے والوں کی مفتی صاحب تربیت بھی فرمائیں گے اور اس میں بھی آپ کے سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. کچھ اس کی تشہیری گلدستے چلیں گے تو بھی آپ کو پتہ چلے گا اور جب سلسلہ ہوگا تو بھی آپ کو پتہ چلے گا. اب تو ہمارے پاس وقت کم تھا، جی اللہ نے چاہا تو وہ سلسلہ ہم 2 گھنٹے کا کریں گے جی تقریباً. تفصیلی سلسلہ ہے وہ تو. جی. اور ابھی وقت ہوا ہے مدنی چینل پر مدنی خبروں کا، تو چلتے ہیں مدنی خبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں مدنی خبریں. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے